موہے پیا 16 سالہ رابعہ کو خون بہا کے بدلے میں بری کر دیا گیا تھا۔ سردار کے بھائی کو مارنے کے بدلے اس کے باپ خدا بخش نے اپنی بیٹی آگے کر دی تھی۔ یہ منظر ہری پور گاؤں کا تھا، جہاں صبح کی شروعات سورج کی پہلی کرنوں سے ہوئی۔ کرنیں افق کے پار سے دھیمے سے جھانک رہی تھیں۔ گاؤں پر ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ بھیگی ہوئی گھاس سے مٹی کی پیاری سی خوشبو اٹھ رہی تھی، جو ہوا کے ساتھ مل کر سانسوں میں رچ بس جاتی۔ درختوں پر پرندے ہلکی آواز میں چہچہا رہے تھے، جیسے بالکل سکون سے دن کی شروعات کر رہے ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بارش کے بعد زمین نے اپنے اندر کی ساری نمی جذب کر لی ہو۔ کھیتوں میں کسان معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ایک گولی چلنے کی تیز آواز نے خاموشی کا سینہ چیر دیا۔ ایک ہی پل میں وہ سارا سکون غائب ہو گیا۔ درختوں سے پرندے ڈر کر ایک ساتھ اڑ گئے۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان یکدم ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور ہر طرف ایک خوف اور سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی۔ اوئے گولی چل گئی! ایک نوجوان چیختا ہوا دوڑا، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ خدا بخش کے بیٹے نے خانوں کے چھوٹے بیٹے کو گولی مار دی۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جگہ بٹھایا گیا۔ دوپہر کی دھیمی دھوپ میں برگد کا وہ قدیم درخت جو صدیوں سے گاؤں کی زمین پر اپنی جڑیں گاڑے کھڑا تھا، آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی گھنی شاخیں یوں جھکی ہوئی تھیں، گویا وہ درخت خود بھی اس دن کی سنجیدگی کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کے نیچے پھیلی گھنی چھاؤں میں رکھی گئی پرانی چرچراتی لکڑی کی کرسیاں اور رسی دار چارپائیاں ایک عجب خاموشی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ کسی عام دن کی نشست نہ تھی، یہ وہ دن تھا جب پورے گاؤں کی نظریں اس جگہ پر مرکوز تھیں۔ برگد کے نیچے آج جرگہ بٹھایا گیا تھا، وہ جرگہ جس کا فیصلہ گاؤں کی تقدیر طے کرتا اور نسلوں پر پر اثر انداز ہوتا۔ گاؤں کے معزز ترین بزرگ، جن کی داڑھیاں وقت کی سفیدی سے چمک رہی تھیں اور جن کے چہروں پر ہر وقت کی گہرائیاں کندہ تھیں، گہرے رنگ کی واسٹ کوٹوں اور سفید لباس میں ملبوس، سر پر پگڑیاں باندھے، خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں برسوں کے تجربے، روایتوں کی سختی اور انصاف کا بوجھ صاف دکھائی دیتا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ درخت باپ کی طرح جھکی نظروں کے ساتھ سامنے بیٹھے زاویار خان کی نظروں سے خائف ایک جگہ بے سدھ بنا بیٹھا تھا۔ بزرگوں میں سے ایک نے بھاری آواز میں فیصلہ سنایا: ہم نے مشورہ کیا ہے، گواہیاں اور حالات سننے کے بعد جرگے کا فیصلہ یہ ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ سب کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ خدا بخش، تمہارا بیٹا مجرم ہے، یہ بڑے خان کی مرضی ہے۔ یا تو تم سے خون بہا کے بدلے خون بہا لے لیں، یعنی زریز خان کے بدلے تمہارا بیٹا درخت یا تمہارے خاندان میں سے خون بہا لے لیں۔ بزرگ کی بات پر درخت نے تڑپ کر سر اٹھایا: میں نے جان کر آپ کے بیٹے کو نہیں مارا خان جی، ہم آپ کے غلام ہیں۔ گولی بکواس بند کرو اپنی۔ زاویار کی آواز پر درخت نے کام کر اسے دیکھا۔ اس کی بھاری رعبدار آواز درخت کی سانسیں سکھا گئی: میرے بھائی کی جان کے بدلے ہمیں تمہارا خون چاہیے۔ زاویار کے للکار پر خدا بخش روتے ہوئے بڑے خان کے پیروں میں پڑ گیا: مالک، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا، مجھ سے مت چھینیں مالک۔ میں پیر پڑتا ہوں، میرا سارا خاندان آپ کا غلام رہے گا۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کہیں۔ خدا بخش کو پیروں پر سر رکھے دیکھ کر خان شمشیر عالم نے اپنا پاؤں جھٹکا: ہمیں خون بہا، ہمیں خدا بخش کی بیٹی چاہیے۔ بڑے خان کی آواز پر دونوں باپ بیٹے نے جھٹکے سے سر اٹھایا: بابا، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے، زاویار نے دبی دبی آواز میں کہا۔ زاویار شمریز خان کی آواز پر وہ خاموش ہو گیا۔ خدا بخش نے کچھ کہنا چاہا: سوچ لو خدا بخش، بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے سوچا تو تمہاری منتیں کام نہیں آئیں گی۔ خان عالم کی آواز پر خدا بخش کو ایک لمحہ لگا تھا سوچنے میں: اور بیٹے سے محبت جیت گئی، اولاد کم از کم زندہ تو رہے گی۔ مجھے قبول ہے، خون بہا میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا تھا، نکاح ہوگا تمہاری بیٹی کا میرے بیٹے سے، بنی میں آئے گی وہ، اور تم آج کے بعد سے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ درخت نے باپ کی جانب دیکھا: میں بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ خدا بخش جھکے قدموں کے ساتھ محفل سے اٹھا تھا۔ رابعہ باپ کو دیکھ رہی تھی، 16 سال کی رابعہ، سرخ و سفید چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے۔ اس نے باپ کو پکارا: شگوڑا، رابعہ کو تیار کر دو۔ شوہر کی آواز پر اپنے کمرے میں سجدے
میں بیٹھی شکورہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیٹے کے لیے نماز پڑھ بیٹھی تھی، بیٹی کے حق میں دعا مانگنا بھول گئی تھی۔ ابا کہاں لے کر جانا ہے؟ رابعہ نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ جھڑکے والے معاملے سے بے خبر تھی۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے گاؤں کے سردار زاویار خان کے ساتھ۔ شادی؟ رابعہ نے حیران ہو کر پوچھا، چہرہ ایک دم لال سا ہو گیا۔ ابا کے سامنے شادی کا ذکر پر ہاں شادی تو کیا، رضیہ آپی کی طرح میں بھی تیار ہوں گی، سرخ لہنگا پہنوں گی۔ زیادہ رولے سے نہیں کر رہے ہم شادی، تو جانتی ہے نا تیرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مگر جب تم حویلی چلی جاؤ گی تو وہاں اپنی مرضی سے تیاری کر لینا۔ خدا بخش نے بھولی سی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں ابا، ماں نے سرخ چنڑی اس کے سر پر دی تھی۔ وہ رابعہ کو گلے لگا کر رو دی۔ ماں نہیں آئے گی میری شادی پر؟ رابعہ نے اپنے چھوٹے سے گھر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ خدا بخش کا دل کیا دھاڑیں مار کر روئے۔ نہیں ماں آئی ہے نا، وہ تیار ہو جائے تب تک تمہارا نکاح کروانا ہے، تم نے قبولہ کہنا ہے۔ خدا بخش راستے میں سے سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جرگے میں ہی رابعہ کا زاویار کے ساتھ نکاح ہوا۔ رخصتی ہوئی۔ رابعہ باپ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اسے یہ دکھ تھا ماں کیوں نہیں آئی۔ گاڑی میں بٹھایا گیا، وہ اکیلی تھی پوری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ رابعہ سہم گئی۔ حویلی کی بڑی سی دہلیز پر قدم رکھتے ہی رابعہ کو پہلی بار زاویار کی چاچی کی کڑک آواز سنائی دی، یہی ہے خون بہا، یہی لائی ہے تمہاری غیرت۔ رابعہ نے گردن اٹھائی، کچھ بولنا چاہا مگر اگلے لمحے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ابھی وہ سمجھتی ایک اور تھپڑ پڑا، یہ تھپڑ کسی اور نے مارا تھا۔ یاد رکھنا تمہارے بھائی نے میرا بیٹا چھینا ہے اور اب تم یہاں صرف سزا بھگتنے آئی ہو۔ رابعہ لڑکھڑا کر فرش پر گری۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اٹھا کر لے جاؤ اسے، اس حویلی میں سانس بھی لے گی تو ہماری مرضی سے۔ دو نوکرانی نے رابعہ کو بازو سے پکڑا۔ وہ بے جان سی چلتی رہی اور پھر اندھیرے، ٹھنڈے اور بند اسٹور میں دھکیل دی گئی۔ دروازہ بند ہوا، قفل لگا اور اندر صرف سناٹا بچا۔ رابعہ نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم درد میں ڈوبا تھا۔ آنکھیں برس رہی تھی اور دل سے ایک ہی سوال نکل رہا تھا، یہ سب ایسے کیوں؟ وہ تو شادی ہو کر آئی تھی، شادی کے بعد کیا مار کھانی پڑتی ہے؟ مگر ابا نے تو کبھی اماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا مگر اندھیرے میں نہ کوئی جواب تھا نہ امید، صرف ظلم کی وہ خاموش گونج تھی جو اب اس کی زندگی مقدر بن چکی تھی۔ خان شمریز عالم ڈیرے پر بیٹھے حساب کر رہے تھے، پاس ہی ان کا بھائی نہال خان بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی زاویار غصے سے وہاں آیا۔ بابا آپ نے خون کے بدلے خون کیوں نہیں لینے دیا؟ زاویار کی آواز بہت بلند تھی۔ خان عالم نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش کروایا۔ تم بھول رہے ہو زاویار، ہم ابھی بھی گاؤں کے سردار ہیں، تمہیں ابھی سرداری نہیں ملی تو یہ اونچی آواز میں بات کرنے کی سزا جانتے ہو؟ خان عالم کی روبدار آواز پر وہ کچھ دھیما ہوا۔ مجھے اس سرداری کا شوق ہے بھی نہیں، میں انگلینڈ میں پڑھائی کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر کے خوش تھا، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ زریز ابھی چھوٹا ہے، امّو جان کی طبیعت خراب ہے۔ زاویار بھی پھر انہی کا بیٹا تھا۔ خان شمریز عالم بھائی کے ہاتھ دبانے پر خاموش ہو گئے۔ زاویار ہی ان کا اکلوتا وارث تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، جانتے تھے ان کی رگوں میں ان کا ہی خون دوڑ رہا ہے، اگر وہ اڑ گیا تو وہ چاہ کر بھی سردار نہیں بنا پائیں گے۔ زاویار ہماری بات سمجھو، اگر ہم خون کا بدلہ خون مانگتے تو وہ لڑکا راتوں رات گاؤں سے بھاگ جاتا، ہمیں خون بہا میں وہ نہیں لینی پڑتی، کیونکہ پیسے ادا کرنے کی ان کی اوقات نہیں تھی۔ بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، تم آنے والے سردار ہو، لوگوں کے دل میں تمہاری اچھائیوں کا پرچم لہرانا ضروری تھا، اب بے شک تم اس ونی کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔ نہال خان کے کروڑ سے کہنے پر زاویار نے سر جھٹکا۔ میرے بھائی کا خون سستا اور بکاؤ نہیں ہے چچا، اور نہ ہی مجھے عورتوں پر ظلم کرنا پسند ہے، مجھے وہ لڑکا جہاں بھی دکھا میں اسے وہیں گاڑ دوں گا۔ زاویار کی دھار پر دونوں بھائی ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ مار دو اسے زاویار، مگر خاموشی کے ساتھ، ہم گاؤں میں بدنامی نہیں چاہتے، گاؤں سے لے جا کر جو مرضی کرو اس کے ساتھ۔ خان شمریز عالم نے سگار کا کش لگا کر کہا۔ زاویار لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس اسٹور میں بند کیے 5 گھنٹے گزر گئے تھے، پیاس سے گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا مگر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ مدد کرو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مگر بے سود۔ رابعہ بیٹھتی چلی گئی۔
अच्छी भली जिंदगी थी मेरी वहाँ, गाँव के गंदे माहौल में मुझे धोखे से बुला लिया। नफरत है मुझे इस माहौल से जहाँ खून की कोई कीमत नहीं है। ज़ावियार को ज़ोरेस याद आया, बिल्कुल इसके बाबा का परतू, वैसा ही मगरूर, गुस्सैल, मगर अपने भाई से डरने वाला। लाला, अगर अब तुम थोड़ी जिद करके बाहर आ जाते तो आज बाबा मुझे ही सरदार बनाते। ज़ोरेस ने इसके कमरे के दरवाजे के साथ पुश लगाकर कहा था। 19 साल का वो लड़का अपने लंबे कद काठ की वजह से 21-22 का लगता था। ज़ावियर ज़ोरेस की बात पर हंस दिया। तुम्हें इतना शौक है सरदार बनने का तो तुम बन जाओ। ज़ावियर अपने कपड़े अलमारी से निकाल रहा था। बन जाता, मगर असूल के मुताबिक बड़ा भाई सरदार बनता है, फिर इसका बड़ा बेटा है, तो मेरी बारी आना तो नामुमकिन है। मगर खैर, हमारा डॉग तो आपसे भी ज्यादा है, जुरैज ने शरारत से कहा था। अच्छा दी, तुम्हें मैं बताता हूँ, रोक के बच्चे। वो इसके पीछे लपका। मोड़े। जुरैज की आवाज़ें इसके कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। वो अपने कमरे से निकलता, बेसमेंट की जानिब बढ़ गया। अक्सर जुरैज से वहाँ मिलता। वो अपनी बंदूकें बेसमेंट के स्टोर रूम में रखता था। ज़ावियर ने इसे याद करते स्टोर का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो लोग था। ज़ावियर के माथे पर बल पड़े। इसने दूसरी दफा कोशिश की, मगर नदार। ये किसने लॉक किया? वही अंदर बैठी राबिया अम्मी छोटे दरवाजे पर होने वाली खटखटाहट पर चौंक गई। दरवाज़ा खोलने इसने पूरी हिम्मत करके दरवाज़ा बजाया। ज़ावियर ने बुरी तरह चौंक कर टूटी फूटी सी नस्वानी आवाज़ सुनी थी। दरवाज़ा। ज़ावियर ने जोर से धक्का मारा। लकड़ी की कुंडी उखड़ गई। दरवाज़ा खोलते ही नाजुक सा वजूद इसके साथ टकराया। मैं सरदार की बीवी हूँ, मुझे निकालो। जो आखिरी सरगोशी ज़ावियर ने सुनी वो राबिया की ये थी। फिर वो इसके बाजुओं में ही बेहोश हो गई। इसके बाल चेहरे को ढांप चुके थे। ज़ावियर ने चौंक कर इसके चेहरे से बाल हटाए। सरदार ज़ावियर की बीवी बनी। ज़ावियर के दिमाग में बनी का ख्याल गूंजा, मगर तब तक वो होशो हवास खो बैठी थी। इसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। ज़ावियर ने उसे बाजुओं में उठाया और उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। जाते वह मुलाजमा को पानी देकर जाने को हुक्म देना न भूला, जबकि मुलाजमा इस वनी को सरदार साहब के बाजुओं में देखकर गश्त पढ़ते पढ़ते बची। वो जल्दी से बड़ी बीवी के कमरे में इस अनहोनी का बताने के लिए दौड़ी। अपने बेड पर राबिया को लेटाकर ज़ावियर ने माथे को मसला। निकाह के वक्त वो नहीं जानता था जिसके साथ इसका निकाह होने जा रहा है वो इतनी छोटी है। राबिया का नाजुक वजूद इसकी कमन होने का सबूत था। ज़ावियर लब भींच गया। अपने इंग्लैंड वाले ऑफिस में औरतों के हकूक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला ज़ावियर खान एक कम उम्र वनी में आई लड़की का शौहर था। वो सर पकड़ के बैठ गया। तुम्हारे भाई को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ावियर ने राबिया के बेहोश वजूद को देखकर दांत पीसे। जब इसकी नज़र इसके सूजे हुए गाल पर पड़ी, माथे पर भी चोट का निशान था, मगर खून सूख चुका था। ज़ावियर ने नफी में सर हिलाया। मतलब इस पर अच्छा खासा जुल्म हुआ था। इसने अपने बेड के दाईं जानिब पड़े ड्रेसिंग टेबल के दराज में से बैंडेज निकालकर राबिया के माथे पर लगाई। इसका सफ़ेद चमकता चेहरा एक पल को ज़ावियर को चौंका गया था। वो इस उम्र में इतनी खूबसूरत थी। मुकम्मल जवान होती तो किसी को भी अपना असीर कर सकती थी। तभी कोई बड़े गुस्से से इसका दरवाज़ा बजाकर अंदर आया। मोरे और चाची जान, वो दोनों औरतें गुस्से से अंदर आई। किसकी इजाज़त से आप इसे अपने कमरे में लेकर आए हैं ज़ावियर? चाची की ऊंची आवाज़ ज़ावियर की नागवार गुजरी। हम होने वाले सरदार हैं चाची जान, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ज़ावियर ने कहा तो वो गड़बड़ाई। और हमारे दुका क्या ज़ावियर? माँ की आवाज़ पर वह धीमा पड़ गया। मोड़े वो जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। ज़ावियर, वो आपकी महबूब बीवी नहीं है, एक कातिल की बहन है, आपके भाई के कातिल की बहन। हाँ तो असल मुजरिम तो इसका भाई है, वो आज़ाद घूम रहा है। माँ, वो एक औरत भी तो है, और आपने मुझे कभी औरत पर जुल्म करना नहीं सिखाया, मगर जालिम का साथ देना भी नहीं सिखाया। चाची के बात पर ज़ावियर लब भींच गया। मुझे अच्छे से पता है चाची जी मैं क्या कर रहा हूँ। ज़ावियर माथे पर रुमाल डालकर वहाँ से चला गया। सरदारनी जी, कहीं आपका बेटा ना हाथ से निकल जाए। चाची ने अपने जेठानी के पास आकर धीमे से लहजे में कहा। हम ऐसा नहीं होने देंगे आमना। शहनाज बेगम, सरदार शमरेज आलम की बीवी, दृष्टि से बोली। जी बेहतर, आमना चाची समझते हुए सर हिलाकर वहाँ से चली गई। ज़ावियर वापिस अपने कमरे में आया तो कमरे में राबिया नहीं थी। ज़ावियर के माथे पर बल पड़े। ये कहाँ चली गई? वो पेशानी से लाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। जब इसकी नज़र पर्दे की दूसरी जानिब से नजर आते अक्स पर पड़ी। मुकाबिल की बेवकूफ़ मगर मासूम सी हरकत पर इसके लब मुस्कुरा उठे। वो छोटे छोटे कदम लेता पर्दों के पास किया। राबिया, जो होश आने के बाद खुद को इस अंधेरे स्टोर से बाहर कमरे में देखकर हैरान हुई थी,
مگر درد کے باعث وہ سسکتی ہوئی واپس بیڈ پر گری، ہاتھ ماتھے پر گیا تو وہاں پٹی محسوس کر کے وہ رہنا ہوئی۔ ابھی وہ یقین کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے دروازے کی دوسری جانب سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے کمرے میں لگے ہلکے سفید رنگ کے پردوں کے پیچھے آنکھیں میچے چھپ گئی۔ اب پردوں کے ہٹنے پر وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے بولی، ہٹ جائیں، مجھے کچھ مت کہیے گا، میں ہونے والے سردار کی بیوی ہوں، مجھے ہاتھ لگایا تو سردار سے شکایت لگا دوں گی۔ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر وہ لہجے کو مضبوط بنا کر بولی، رابعہ کے سردار کے نام پر عوض جمانے پر جانے کی زاویہ کے لبوں پر مسکراہٹ سی چھا گئی۔ اچھا کیا بتاؤ گی تم سردار کو؟ میں نہیں ڈرتا تمہارے سردار سے۔ اس کی ہلکی ہلکی لرزتے وجود پر نظر ڈالے اپنی مسکراہٹ دباتے زاویہ نے سنجیدگی سے کہا، ہو آپ سردار سے نہیں ڈرتے؟ ایک دم ہی رابعہ خوف کو رفع دفع کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ اس کا انداز اتنا بچگانہ تھا کہ زاویہ نے جان کر بات کو تول دیا۔ ہاں میں نہیں ڈرتا تمہارے کسی سردار سے، بلکہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ تم اس وقت میری پناہ میں موجود ہو۔ زاویہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا اس کے قریب آ گیا۔ دیکھو دور، میں نے کہا نا میں سردار کی بیوی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ میں وہ یہ رابعہ کو سمجھ نہ آیا وہ سامنے کھڑے دراز قد شخص کو کیسے دھمکائے۔ میں کیا؟ زاویہ نے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد پھیلا لیے۔ میں آپ کو گدگدانے لگوں گی، رابعہ نے تیزی سے کہا۔ زاویہ کا قہقہہ بلند تھا۔ گدگدانے لگوں گی؟ ہنستے ہنستے زاویہ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ زرائس کی موت کے بعد اب جا کر وہ مسکرایا تھا، وہ بھی اس ونی کی وجہ سے۔ رابعہ اس کے ہنسنے پر منہ بنا کر تیزی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکلی تھی، مگر درد کی شدید لہر پاؤں سے اٹھتی پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ کراہ کر بیڈ پر گری۔ زاویہ اس کے قریب آیا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مگر وہ درد کے مارے رونے لگی۔ زاویہ نے بے بسی سے اس روتی ہوئی آفت کو دیکھا جس نے کچھ ہی منٹ میں زندگی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اچھا چپ کرو، مجھے دیکھنے تو دو۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کا زخم دیکھنا چاہا، مگر وہ چینک پڑی۔ اچھا چپ کر جاؤ، چینکو مت لڑکی، زاویہ نے اب ذرا روب سے کہا۔ میں جان کر نہیں چینک رہی، مجھے درد ہو رہی ہے، رابعہ نے ہونٹ باہر نکال کر سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ، زاویہ آگے آیا، مگر وہ پھر چینکی۔ چپ، بالکل چپ، یہ سردار زاویہ خان کا حکم ہے، تمہاری آواز نہ نکلے، زاویہ نے روبدار لہجے میں کہا، جبکہ رابعہ اتنے بڑے انکشاف پر صدمے میں ہی چلی گئی۔ اس کے ٹرانس کی کیفیت میں جانے کا فائدہ اٹھا کر زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کا پاؤں دیکھا، جہاں شاید کوئی نکیلی شے چبھی تھی جس کی وجہ سے پاؤں سوج چکا تھا۔ زاویہ نے خاموشی سے اینٹی سیپٹک نکال کر اس کے پاؤں پر لگائی، جبکہ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ وہ اتنی دیر سے جس کا روب جھاڑ رہی تھی، مقابل وہی شخص نکل آیا۔ رابعہ کو سمجھ نہ آئی وہ کہاں جا کر اپنا منہ چھپائے۔ نکل آؤ صدمے سے بی بی، اور ہاں کسی اور کے سامنے یہ سرداواری نوٹنکی نہ کرنا، ونی ہو کر آئی ہو تم یہاں پر، کوئی تمہارے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا، زاویہ نے تلخی سے کہا اور فرسٹ ایڈ کا ڈبہ بند کرنے لگا۔ ونی؟ رابعہ کو اپنی آواز خواہش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ونی میں ہو کر آئی تھی؟ وہ تو سردار کی سردارنی بننے آئی تھی، یہ ونی کہاں سے آ گئی؟ مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ زاویہ سے کچھ پوچھ لیتی۔ کچھ منٹ بعد اسے زاویہ خان کمرے سے باہر جاتا نظر آیا۔ رابعہ وہاں اپنے ماں باپ کو یاد کر صوفے پر ہی نیند انداز ہو گئی۔ بھوک کی شدت بڑھ چکی تھی، وہ بے آسرا سی ہوش کھو بیٹھی۔ زاویہ کے قدم اپنی موڑے کے کمرے کی جانب اٹھے تھے، وہ جانتا تھا وہ انہیں کتنی تکلیف دے چکا ہے۔ موڑے، زاویہ نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ آ کر کے اندر آتے انہیں پکارا۔ وہ بیڈ کے ساتھ کمر لگائے آنکھیں موندے تسبیح کر رہی تھی۔ انہوں نے زاویہ کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ موڑے یار، اتنا ناراض ہو گئی اپنے زاویہ سے، میں کیا کروں، آپ نے مجھے کبھی عورت پر ظلم کرنا نہیں سکھایا، میں کیسے اس پہ ظلم کر لوں؟ موڑے، زاویہ نے شہناز بیگم کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما۔ آپ کے بچے، آپ کے بیٹے کے مجرم کو آپ کے قدموں میں گرا کر رہوں گا، مگر میں نہیں چاہتا اس شخص کے کیے کی سزا کسی بے قصور کو ملے اور بعد میں آپ کو اور مجھے ملال ہو۔ ماں باپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گی کیا؟ یہ بیٹا عزیز نہیں آپ کو؟ زاویہ کے دکھ سے پوچھنے پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے زاویہ، تم کیسے کہہ رہے ہو میں سب بھول جاؤں؟ میں اس لڑکی کو کیسے اپنا لوں زاویہ؟ ماں میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے اپنا لیں، بس اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کریں۔
آپ نہیں جانتی کہ اتنی بری طرح زخمی کی گئی تھی وہ، اسے کہنا میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ شہناز بیگم کے لہجے میں سردارنی والا ڈوب اٹھا۔ زاویار نے گہری سانس ہوا میں سپرد کی۔ نہیں آئے گی موڑے۔ زاویار کے ہاتھ کو چوم کر اٹھا پیچھے شہناز بیگم آنکھیں موندی۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے پیچھے ذرا ویرانے میں بنی بیٹھک میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک مدھم سا بلب ٹمٹما رہا تھا اور کمرے میں صرف دو ہی سائے تھے، نہال خان اور اس کی بیوی آمنہ۔ جب ایک مکروہ آواز گونجی، نہال نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، اس دوریس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا۔ زاویار کا دماغ پڑھا تھا، میں نے وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر بھائی سے جدائی نہیں، اور ہم نے اسے وہی دے دی۔ آخر کب تک وہ مضبوط بنا رہے گا ہمارا ہونے والا سردار؟ لہجے میں تنفر تھا۔ تبھی آمنہ بیگم نے دھیمے مگر زہر سے بھرے لہجے میں کہا، اور وہ لڑکی، وہ رابعہ، وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ نہال خان ہنسا۔ بوجھ نہیں، موقع ہے آمنہ، وہ لڑکی بنی میں آئی ہے، ظاہری طور پر ہم نے معافی دے دی مگر اصل سزا تو اب شروع ہوگی۔ تم نے بھابھی کو زاویار کے خلاف کرنا ہے، اس لڑکی کو موہرا بنا کر۔ زاویار اب کمزور ہے، جذباتی ہے اور سب سے بڑھ کر تنہا ہے۔ آمنہ نے اپنی چادر درست کی اور قریب ہو کر بولی، کیا آپ کو پکا یقین ہے کسی کو سچ معلوم نہیں ہوگا؟ نہال نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور پاؤں سے مسل دیا۔ جب تک وہ سب سچ تک پہنچیں گے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ نہال خان اس گاؤں کا سردار بن چکا ہوگا اور زاویار خان اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ولی قبر میں آرام کر رہا ہوگا۔ سفاک لہجے میں کہتے وہ بے ہنگم قہقہہ لگا کے زاویار رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں آیا تو رابعہ صوفے پر بے سود انداز میں لپٹی ہوئی تھی، دوپٹہ ندار تھا۔ زاویار نے اس کے وجود سے نظر بمشکل ہٹاتے ہوئے جھنجھوڑا، کیا یہ پھر سے بے ہوش ہوگی؟ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اوئے لڑکی، وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی، سیدھی زاویار کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چلتی محسوس ہوئی، نرم و نازک وجود کو اپنے سینے پر محسوس کرتا زاویار ساکت ہوا۔ رابعہ کسی خواب کے زیر اثر اسے زور سے پکڑے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زاویار نے اس کے ماتھے کو چھوا، وہ تب تک کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری، کیا مصیبت ہے؟ وہ دل میں ہی سوچ سکا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹایا، ابھی وہ اس کے لیے دوا کا انتظام کرنے کے لیے مڑا جب رابعہ نے اسے پکارا، بات سنیں۔ پہلے والی شوخی نہیں تھی لہجے میں۔ زاویار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، کہتے ہوئے اس نے اپنا ہونٹ باہر نکالے جن سے زاویار نظریں چرا گیا۔ لاتا ہوں کچھ۔ تھوڑی دیر بعد زاویار رابعہ کے لیے دوائی اور کھانے کے لیے دودھ اور ڈبل روٹی لایا۔ رابعہ نے دودھ کا گلاس دے کر بے چارگی سے زاویار کو دیکھا، کیا ہوا؟ میں دودھ نہیں پیتی۔ رابعہ نے ڈبل روٹی کھانے کے بعد اپنی نیلی آنکھوں میں پانی لا کر کہا۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں پانی؟ زاویار کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا تم دودھ پیو گی تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، زاویار نے سلالے دی۔ وعدہ؟ رابعہ نے آنکھوں میں چمک لا کر ہاتھ زاویار کے آگے پھیلا کر وعدہ لیا۔ زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے چھوٹے سے سفید ہاتھ پر وہ اسے تھام گیا۔ رابعہ چاکلیٹ کی لالچ میں چاروں ناچار دودھ پینے لگی۔ معصومیت زاویار کو کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ٹیرس میں آیا۔ زاویار نے خاص بندے کو کول ملائی۔ بخاری، میں نے تمہیں درد پر نظر رکھنے کو کہا تھا سردار صاحب، وہ تو کل کا گاؤں سے غائب ہو گیا۔ خدا بخش نے لگتا ہے بیٹے کو گاؤں سے بھیج دیا۔ بخاری نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جانتا تھا اس کا ہونے والا سردار کتنا غصے والا ہے، کب کوئی بات اسے بری لگ جائے تو تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ ڈھونڈو اسے، مجھے جلدی اپنے بھائی کا مجرم چاہیے اور معلوم کرواؤ اس دن ہوا کیا تھا۔ زاویار نے فون بند کیا۔ اسے اگلے 2 دن شہر جانا تھا۔ اس سمجھ نہیں آئی تھی رابعہ کو کیسے اکیلا چھوڑ کر جائے۔ اس کی موجودگی میں رابعہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوتا ہے، وہ جب یہاں نہیں ہوگا تب کیا ہوگا؟ اگلی صبح زاویار اپنے کام کے سلسلے میں شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صوفے میں بیٹھی رابعہ سے انہماک سے تک رہی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ بالآخر رابعہ نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں میں شہر جا رہا ہوں، زاویار نے مصروف انداز میں کہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ حیران سی ہوئی۔ زاویار نے شیشے سے نظر آتے اس کے وجود پر نظر ڈالی۔ وہ کتنے حق سے پوچھ رہی تھی اس سے، مگر جانا ضروری تھا، اسے سچ جاننا تھا۔ میں جلد آؤں گا، تم کمرے سے نہ نکلنا، زاویار نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔
جانے لگا جب رابعہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ ہر چیز تھم سی گئی، زاویہ کے قدم رک گئے۔ ہمدردی، درد سے بڑھ کر کوئی نیا جذبہ اسے اپنے سینے میں دھڑکتے دل پر محسوس ہوا۔ جہاں رابعہ کا سر دھرا تھا، میں اگر مر گئی تو آپ مجھے میرے بابا اماں کے پاس لے جاؤ گے؟ یہ کیسا سوال کیا تھا؟ ایک پل کو زاویہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ زاویہ نے غصے سے کہا۔ رابعہ خدا بخش نام ہے میرا۔ رابعہ نے ناک پونچھ کر خفگی سے کہا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے رابعہ۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 16 سال 2 مہینے، رابعہ نے جلدی سے بتایا۔ اس عمر میں کوئی مرنے کی باتیں کرتا ہے؟ زاویہ نے ڈپٹ کر کہا۔ مگر وہ جو سردارنی جی کے ساتھ ہوتی ہیں، انہوں نے کہا وہ مجھے مار دیں گی۔ رابعہ نے آمنہ بیگم کے لفظوں کو دہرایا، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تمہیں کوئی نہیں مارے گا، فکر مت کرو۔ جاتے ہوئے زاویہ نے بے دھیانی میں اس کا سر سہلاتا گیا اور رابعہ پیچھے کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ 2 دن اس پر عذاب بن کر اتریں گے۔ زاویہ خان عالم سے ناراض بغیر ان سے ملے ہی چلا گیا تھا۔ زاویہ کے جاتے ہی آمنہ بیگم ملازمہ کے ہاتھوں سے ایک قدر بے دردی سے کمرے سے نکلوایا۔ خود کو مہارانی ہی سمجھ لیا ہے میڈم، تم نیونی ہو تم، خون بہا اپنے بھائی کے خون کے بدلے یہاں آئی ہو، تمہیں جتنا مارا جائے کم ہے۔ آمنہ بیگم اس کے چہرے کو مار مار کر لال کرتی غصے سے بولی۔ آمنہ تبھی شہناز بیگم نے آمنہ بیگم کو ڈپٹا۔ جی سردارنی جی۔ آمنہ مؤدب ہوگی، اتنا مت مارو کہ وہ مر ہی جائے، کام کروا لو اسے، مگر اب اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ سردارنی بی بی کے حکم پر آمنہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ جی بہتر۔ ان کے جانے کے بعد آمنہ اپنا غصہ اس معصوم پر نکالنے لگی۔ یہ 2 دن زاویہ کے لاش میں کہیں نہ کہیں رابعہ موجود تھی۔ دل اس کے لیے فکر مند بھی تھا اور دماغ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، مگر وہ ایک عورت تھی اور زاویہ محافظ۔ حویلی کا صحن گرد سے اٹا پڑا تھا۔ صبح سویرے ہی تمام ملازمین جھاڑو، پانی اور کپڑے لے کر کام پر لگی ہوئی تھی، مگر ان سب کے درمیان ایک نازک سی معصوم سی لڑکی ہاتھ میں جھاڑو لیے سر پر دوپٹہ جمائے زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ رابعہ آمنہ بیگم باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ ان کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ کھانا نہیں بنا ابھی تک اور کمرہ بھی صحیح سے صاف نہیں کیا، اندھی ہو گئی ہو؟ رابعہ جھجکتے ہوئے ہاتھ سے چولہے کو رگڑ رہی تھی، گرم دھوئیں سے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں تھکن اور آنسو ایک ساتھ جھلملا رہے تھے۔ اس کی اماں نے تو کبھی اس سے گھر کے کام نہیں کروائے تھے۔ تبھی سردارنی وہاں ہے۔ سردارنی جی دیکھ لیں، آپ نے کہا تھا کام کروا لو اس سے، یہ نیچ گرانی کی ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا صاف صفائی ستھرائی کا ڈھنگ؟ ایک نوکرانی جھاڑو تھامے رابعہ کے قریب آئی۔ ہٹو تمہارے ہاتھ سے تو یہ جگہ بھی گندی ہو جائے گی۔ یہ سردارنی کی حویلی ہے، کوئی تمہارے گاؤں کا کچا گھر نہیں۔ رابعہ نے سر جھکا لیا، دل بھر آیا، آنکھیں نم تھی اور جسم تھکن سے بوجھل۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے دل سے دعا کی اس لمحے زاویہ آ جائے، نہیں تو وہ مر جائے گی۔ لیکن پھر دروازے کی زوردار آواز آئی۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں الگ سا طوفان تھا، چہرے پر ضبط اور غصے کا میل جول اور قدموں میں رعب۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب ملازمیں چونک کر ایک طرف ہو گئی۔ سردارنی نے ایک زاویہ کو دیکھا جس کا غصہ ایک پانی کے لیے ناگوار گزرا تھا۔ زاویہ کی نگاہ سیدھی رابعہ پر پڑی۔ وہ سہم کے سر جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ میں جھاڑو تھما، گال پر مٹی کا نشان، آنکھوں میں آنسو۔ وہ آہستہ سے رابعہ کے پاس آیا اور پھر سخت لہجے میں سب کی طرف دیکھا۔ ونی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ منسوب ہے، سردار زاویہ کی بیوی ہے، چاہے جیسی بھی ہو، نکاح ہوا، اور اب تم سب فیصلہ کرو گی کہ میری بیوی کی حیثیت کیا ہے۔ زاویہ نے ملازموں پر نظر ڈالی جن کی جان ہوا ہوئی پڑی تھی۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر اسے نوکر بنا دیا۔ چاچی نے بولنے کی کوشش کی، ہم نے تو بس زاویہ کی گرجتی آواز پر وہ خاموش ہو گئی۔ زاویہ نے رابعہ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھوں پر کالے کے نشانات تھے اور چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ سن لو سب، آج کے بعد اس پر صرف میرا حکم چلے گا۔ اگر کسی نے اسے چھوٹا دکھانے کی کوشش کی، اس پر حکم چلانے کی کوشش کی تو اسے زاویہ خان دیکھ لے گا۔ زاویہ کی نظریں اب ہر ایک ملازم پر گھوم رہی تھی۔ سن لیا تم سب نے؟ سرداری وہاں سے چلے گئی۔ بے شک انہیں آمنہ کا انداز نہیں بھایا، مگر زاویہ کا لہجہ بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چاچی کی آنکھوں میں جلن اور حسد جمع ہو گیا تھا۔ رابعہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، زاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی سیوں سب کے سامنے عزت دے رہا ہے۔ چلو تم، زاویہ نے نرمی سے کہا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔
زاویہ سے اپنے کمرے تک خاموشی سے لے آیا تھا۔ پورا راستہ رابعہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ قدم جو کبھی زمین پر مضبوط پڑتے تھے اب ڈگمگانے لگے تھے، جیسے اس کے اندر کا سارا خوف، حیرت اور ایک انجانی سلجھن گھل مل گئی ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زاویہ نے دروازہ بند کیا اور نرمی سے بولا، بیٹھو۔ رابعہ آہستہ سے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، جیسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو اس کا محافظ آ گیا ہے واپس۔ زاویہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، پیو۔ رابعہ نے دونوں ہاتھوں سے گلاس تھاما، مگر نظریں زاویہ کے چہرے پر جم گئی۔ کچھ لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی، جیسے کوئی سوال لبوں تک آ کر بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ بالآخر اس نے دھیرے سے پوچھا، ایک بات کہوں؟ زاویہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کہو۔ رابعہ کی آواز بہت ہلکی تھی۔ سب کہتے ہیں میں تو صرف بنی ہوں، پھر آپ نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ زاویہ نے کچھ لمحے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم ونی نہیں ہو رابعہ، تم ایک انسان ہو، اور میری بیوی۔ تمہارے وجود کے ساتھ جو ظلم جڑا تھا وہ تمہارا مقدر نہیں بلکہ دوسروں کو گناہ تھا، اور تمہیں اس کی سزا نہیں بھگتنی چاہیے۔ میں نے کتنے سال اس قانون کے ساتھ جنگ لڑی، اپنے گھر والوں سے دور رہا، اس لیے کہ ایک دن میں بھی اس کا حصہ بن جاتا۔ رابعہ نے نظر جھکا لی، مگر سب مجھے ونی کہتے ہیں، مجھے نوکرانی سمجھتے ہیں، اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ زاویہ نے آہستہ سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے تمہیں چھوٹا سمجھا تو وہ میرے ساتھ دشمنی نبھائے گا، کیونکہ تم میری پہچان کا حصہ ہو۔ رابعہ کی پلکیں بھیگنے لگی۔ یہ حویلی، یہ لوگ سب تمہیں میری نظروں سے دیکھیں گے، اور میری نظر میں تم بے قصور ہو، عزت دار ہو، اور اب میرے نام کی امانت ہو۔ رابعہ کی سانس رکی رکی سی رہ گئی، جیسے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو تھم گئی ہو۔ میں نے تمہیں بچایا اس لیے نہیں کہ تم بیوی ہو، میں نے تمہاری عزت کی حفاظت اس لیے کی کہ تم خود عزت کے قابل ہو۔ رابعہ نے گلاس نیچے رکھا، دونوں ہاتھوں سے آنسو پوچھے، اور پہلی بار اس کے دل میں زاویہ کے لیے صرف شکر گزاری نہیں بلکہ ایک انجانا سے اعتبار جاگا، ایک میٹھا سا احساس۔ شکریہ سردار جی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ زاویہ نے خفیف سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ سردار جی، اس کے لبوں سے بہت بھلا لگا تھا زاویہ کو۔ اس دن کے بعد سے نوکرانیاں رابعہ کے ساتھ تمیز سے پیش آنے لگی تھی۔ یہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہوں؟ ملازمہ ناشتے کی پلیٹ اوپر لے کر جا رہی تھی جب آمنہ بیگم نے استفسار کیا۔ وہ جی چھوٹی سردارنی کے لیے، ملازمہ نے دھیمے سے سر جھکا کر کہا۔ تم لوگ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ سردار کی بیوی نہیں ہے، وہ ہمارے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے۔ ہر نوالہ، ہر سانس، ہر دن اس کے لیے سزا ہونا چاہیے۔ نوکرانی ہچکچائی۔ بی بی جی، وہ بہت نازک ہے، ہوش بھی کھو بیٹھتی تھی اس دن۔ سردار زاویہ نے ڈانٹا بھی تھا۔ آمنہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ میں زاویہ کی ماں جیسی چاچی ہوں، زریز کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا ہے میں نے۔ میرے بیٹے کی لاش گہرائی تھی اور وہ لڑکی ہنستی نظر نہ آئے مجھے۔ مگر بی بی جی، سردار زاویہ خان، وہ ہچکچائی، اگر زاویہ نہیں کرے گا تو ہم کریں گے۔ مار پیٹ، ذلت، بیزاری، سب کچھ سہنا ہوگا اسے، آمنہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ سردار زریز کے متعلق معلوم ہوا ہے وہ دوسرے گاؤں میں رہائش پذیر ہے، خدا بخش کے کسی جاننے والے کے گھر۔ آپ حکم کریں تو میں اسے اٹھا لاؤں؟ بخاری نے حکم کا انتظار کیا۔ نہیں بخاری، ابھی نہیں، ابھی بس اس پر نظر رکھو، مجھے ایک دو دن کے لیے شہر جانا، واپس آ کر بتاتا ہوں۔ زاویہ اب کی بار خان عالم کے پاس گیا، ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اس کے والد تھے، اور ویسے بھی وہ رابعہ کو قبول کر چکا تھا۔ یاد آ گئی سردار کو اپنے باپ کی؟ خان عالم نے بیٹے کو دیکھ کر طنزیہ کہا۔ مجھے تو آ گئی، مگر آپ کو نہیں آئی بابا۔ زاویہ ان کے پاس بیٹھا، جانتا تھا وہ دکھاتے نہیں ہیں، مگر انہیں زریز کی یاد آتی ہے۔ سنا ہے بہت بڑی حامی ہو گئے ہو تم اس ونی کے، جسے نکاح کرتے ہوئے تم مجھ سے لڑ بیٹھے تھے۔ خان عالم کی ایک اور طنز پر وہ سر ہلا گیا۔ آپ نے طنز کرنے کے لیے بلایا ہے بابا؟ وہ خفگی سے بولا۔ نہیں، ایک حکم دینے کے لیے۔ اب جب تم اس ونی کو بیوی مان ہی چکے ہو، اس کے لیے سب سے لڑنے کے لیے تیار ہو، تو ہم ایک پوتے کو خواہش بھی دے دو، خوشی بھی دے دو۔ خان عالم کی اتنا دو بدو بولنے پر زاویہ سٹپٹا سا گیا۔ بابا، وہ ابھی بچی ہے، صرف 16 سال کی ہے۔ تو کیا؟ تمہاری ماں بھی 16 کی تھی جب تم اس کی گود میں تھے۔ اور پھر زریز، وہ بولتے بولتے چپ ہوئے۔ میرا زریز بابا، زاویہ ان کے گلے لگ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی تھا بابا، میرے بیٹے جیسا ہی تھا۔ میں اس کے مجرم کو انجام تک پہنچا دوں، پھر آپ کی بات پر بھی دھیان دوں گا، مگر ابھی کچھ وقت دے دیں۔ وہ نرمی سے بولا تو خان عالم سر ہلا گئے۔ زاویہ اس بار رابعہ کو بتائے بغیر ہی چلا گیا تھا۔
دوپہر کی گرمی جیسے حویلی کی فضا میں جھلسا دینے والی تھی، مگر اس سے زیادہ گرمی حویلی کے اندر موجود اس کمرے میں تھی، جہاں رابعہ اپنی خاموشی کے باوجود آج ایک غلطی کا نشانہ بن رہی تھی۔ تجھے 1000 بار سمجھایا تھا کہ اوپر جانے سے پہلے اجازت لیا کر۔ سردار نے بہو کیا دے دیا، تو رواج بھول گئی ہے؟ زاویار کی چاچی، جن کی آنکھوں میں بغض، حسد اور انتقام کی چنگاریاں جل رہی تھی، رابعہ پر پے در پے تانے اور تھپڑ برسائے جا رہی تھی۔ پہلے نے صرف شہناز کے لیے سردار نہیں سننا پڑتا تھا، اب اس ناجہار کے لیے بھی یہی بات انہیں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ رابعہ نے لبوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا، مگر ایک زوردار تھپڑ اس کے کانوں کے قریب پڑا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا چاچی جان، میں صرف نماز پڑھنے گئی تھی، وہ ہنسی ہو کر بولی۔ زبان چلانا بھی آ گیا تجھے؟ ابھی بتاتی ہوں تجھے تیرے اصل مقام۔ چاچی نے جیسے اگلا وار کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ زوردار طریقے سے کھلا۔ زاویار اندر داخل ہوا، اس کی نظریں لمحے بھر میں پورا منظر چیر گئی۔ رابعہ کے گال پر سرخی لرزتا وجود اور اٹھا ہوا ہاتھ۔ رک جائیں چاچی، اس کی آواز گویا کمرے کی فضا کو کاٹتی چلی گئی۔ رابعہ جیسے کسی لمحے کے انتظار میں تھی، جھٹ سے لڑکھڑاتی ہوئی زاویار کی طرف بڑھی اور بے ساختہ اس کی قمیض کا کنارہ تھام لیا۔ وہ اس کے پیچھے چھپی چلی گئی، جیسے اس قمیض کی شکنیں ہی اس کی پناہ ہوں۔ زاویار نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ سردار کی بات نہ ماننے کی سزا جانتی ہیں نا آپ؟ رابعہ کی انگلیاں اس کی قمیض میں سختی سے جمی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ چاچی نے ایک قدم اور بڑھانا چاہا تو زاویار آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، میری بیوی آئی ہے، اگر آج کے بعد اسے ہاتھ لگایا تو قسم ہے مجھے، میں بھول جاؤں گا میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ چاچی کی آنکھیں پھیل گئی۔ زاویار، تم اس بنی کی طرفداری کرو گے؟ وہ بنی نہیں، میری بیوی ہے، اور اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج سے آپ اسے سردار نہیں کہیں گی، جیسے مجھے سردار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ زاویار نے حکم صادر کیا۔ رابعہ اب بھی زاویار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس کی قمیض کی مٹھی مضبوطی سے تھامے۔ زاویار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رابعہ کا چہرہ سرخ، آنکھیں اشکبار اور لب کپاتے ہوئے۔ رابعہ، زاویار نے آہستگی سے اس کی قمیض تھامی، انگلیوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے چھوڑ گئے تھے، اب نہیں جاؤں گا، زاویار نے وعدہ کیا۔ رابعہ نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے پہلی بار کسی وعدے پر یقین آیا ہو، اور اس قمیض کا کونا جو تھام رکھا تھا اب اس کے لیے صرف ایک کپڑا نہیں رہا تھا، وہ پناہ تھی۔ ہاں بخاری ٹھیک ہے، ثبوت کے ساتھ دوریت کو پکڑ لاؤ۔ ہاں اوکے۔ رابعہ کو اپنے کمرے میں سلا کر زاویار اپنے بابا اور موڑے کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ثبوت کے ساتھ مجرم مل گیا تھا۔ یہ رابعہ تو عذاب بن گئی ہے، پہلے مجھے اس شہناز کو سردار نہیں بولنا پڑتا تھا، اب اس کمی کمین کو نحال خان حویلی کے دالان میں ٹہل رہے تھے۔ آمنہ قریب آ کر بولی، رابعہ کو زاویار کے دل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دوریت کو سامنے لے آؤ۔ بھائی کے دشمن کو دیکھے گا تو خود ہی جاگتی محبت ڈھول میں آ جائے گی۔ نہال کی آنکھیں چمکی، یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ اگر دوریت کو کہیں سے ڈھونڈ نکالا جائے اور زاویار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ اپنی منی کو کبھی بیوی کا رتبہ نہیں دے گا۔ بہت شاطر ہو تم آمنہ بی بی، سائیں آپ کی ہی بیوی ہوں، وہ ترا کر بولی۔ ہاں، اور ہونے والی سردارنی بھی۔ نہال خان نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ آمنہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر دھیان رکھیے گا زاویار بے قابو ہو گیا تو خود سے سب کچھ تباہ کر دے گا۔ نہال نے قہقہہ لگایا، اس لیے تو کھیل ہے، ایک مہروں کا کھیل، جس میں رابعہ صرف ایک پیادہ ہے۔ جب تک تباہی نہ پھیلے مزہ نہیں آتا۔ یوں ہی تو نہیں کروایا تھا میں نے زریز کا قتل؟ اگر مجھے مارنا پڑا تو زاویار کو بھی مروا دوں گا، پھر میں سردار ہوں گا اور تم میری سردارنی۔ اگلا روز دوریت کو زاویار کے خاص ملازم ساتھ والے گاؤں سے پکڑ لائے تھے۔ سردار جی، رابعہ نے زاویار سے منہ سے دوریت کا ذکر سنا تھا۔ وہ تب سے بے چین تھی کیونکہ زاویار نے فون پر کہا تھا مجرموں کو سزا مل جائے گی۔ سردار جی، رابعہ کی میٹھی سی آواز پر زاویار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے پوتا چاہیے، بابا کی بات یاد کرتے اس نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ بولو، زاویار نے سر ہلایا۔ رابعہ اس کے پاس ہی چلی آئی۔ کیا آپ میرے بھائی کو مار دیں گے؟ رابعہ نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا رابعہ، زاویار نے قطعیت سے منع کیا۔ پلیز سردار جی، میرا بھائی مجرم نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، مجھے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا، وہ کبھی مجھے مارتا بھی نہیں تھا۔ پلیز سردار جی، اسے کچھ نہیں کہے گا، آپ مجھے مان لیں پلیز۔ رابعہ زاویار کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ماتے ہوئے بولی۔
رابعہ کیا کر رہی ہو؟ زاویہ نے سختی سے اسے ڈپٹا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ اس میں سمٹ سی گئی۔ دیت بھائی کو کچھ نہیں کہیے گا، وہ بہت اچھے ہیں، بالکل آپ کی طرح، پلیز۔ وہ زاویہ کے سینے میں منہ دیے بڑبڑانے لگی۔ زاویہ گہری سوچ میں چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی کے کمروں میں سناٹا گونجا تھا۔ حویلی کی چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر زاویہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بھائی زریز کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھوں میں بندوق تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں انتقام کی چنگاڑی۔ آج وہ جان چکا تھا کہ زریز کا قتل دشمنوں نے ہی اپنوں نے کیا تھا۔ اسی وقت ملازم خاص بخاری دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ سردار صاحب، جو آپ نے کہا تھا سب ریکارڈ کر لیا ہے میں نے، آپ پھر بھی جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں۔ زاویہ نے کچھ نہیں کہا، بس تیزی سے قدموں کی چاپ کے ساتھ حویلی کی پچھلی جانب موجود نہال خان کے پرانے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں نہال خان اور ان کی بیوی آمنہ بیگم اکثر سیاست کی بنت بنتے تھے۔ کمرے کے باہر رک کر زاویہ نے آہستگی سے دروازے کے ساتھ کان لگایا۔ آئندہ نہال کی بھاری آواز گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ زاویہ خان ہم پر شک کرے گا؟ میں نے زریز کو اپنی ہی خاص ملازم تاری کے ذریعے گولی مروا دی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ تو صرف بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، کل اس دوریت کو بھی سزا سنا دے گا، آخری گواہ بھی مر جائے گا، ہا ہا ہا۔ مگر اس رابعہ کا کیا؟ اب تو وہ شہناز بی بی بھی اسے کچھ نہیں کہتی۔ آمنہ بیگم کی آواز میں جلن اور زہر تھا۔ رابعہ کو جب معلوم ہوگا اس کے بھائی کو اس کے شوہر نے مار دیا تو وہ بدگمان ہو جائے گی۔ باقی کی کسر تم پوری کر دینا۔ اپنی باتوں سے میں زاویہ خان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے باپ کو تڑپتا دیکھنا ہے۔ سردار عالم نے مجھے بڑے بیٹی کی غیر موجودگی میں بھی سرداری سے محروم رکھا، صرف اس لیے کہ میں چھوٹا تھا یا میری کوئی اولاد نہیں تھی، اور مجھے بیوی کی طرح کبھی سردارنی نہیں کہا گیا۔ دونوں اپنے دل کی میل نکال رہے تھے۔ زاویہ کی مٹیاں بھینچ گئی۔ موڈر اور سردار عالم بھی وہاں آ چکے تھے اور سب سن رہے تھے۔ سردار عالم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب بس احترام کرنا ہے تو پھر دوسرا وار کریں گے۔ ایک بیٹا مرا، دوسرا کمزور ہوا، سرداری ہماری جھولی میں آن گرے گی۔ زاویہ نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ نہال نے جلدی سے دروازہ کھولا اور سامنے سب کھڑے ہوئے تھے اس کا انجام بن کر۔ بیٹا بات سن۔ نہال نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، سردار عالم نے بھائی کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ بیٹا نہیں ہوں میں تمہارا، میرے بھائی کی قاتل ہو تم۔ آمنہ بیگم لپک کر بیچ میں آئی۔ زاویہ، تم ہم پر الزام لگا رہے ہو، وہ تمہارا چچا ہے اور میرے بھائی کی قبر کا بھی ذمہ دار ہے۔ تم دونوں نے ایک ماں کے جگر کے ٹکڑوں کو ختم کیا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں سرداری چاہیے تھی۔ وہ بچہ تھا آمنہ، تم اسے بیٹا کہتی تھی۔ شہناز بیگم نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ نہیں تھا وہ میرا بیٹا، آمنہ چینخ اٹھی۔ نہال نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے باپ کی غلطی تھی، اس نے مجھ سے سرداری چھینی، میری اولاد تھی نا، کم از کم یہ حق تو دیتا۔ کون سا حق نہال؟ یہ تو ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور تم نے مجھ سے کیوں نہ مانگا؟ خود کیوں خدا بن گئے؟ تم دونوں نے جو کیا اس کا بدلہ صرف قانون لے گا۔ سرداری کے نام پر خون کی اجازت میں کبھی نہیں دوں گا، مگر تمہارا اصلی چہرہ بریلی کے ہر فرد کو دکھاؤں گا اور گاؤں کے ہر شخص کو۔ نہال نے جھوٹے وقار سے کہا، کیا تم اپنے خونی رشتے کو ذلیل کرو گے؟ نہیں، میں رشتوں کو ذلیل نہیں کرتا، مگر جو رشتے خون کے پیاسے ہوں انہیں بے نقاب ضرور کرتا ہوں۔ زاویہ واپس مڑا۔ تم دونوں کو سزا ضرور ملے گی، آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا ہمیں۔ اس رات کے بعد حویلی میں خاموشی نہ تھی۔ رابعہ بھی سب جان چکی تھی۔ رابعہ زاویہ کے سینے سے لگی۔ زاویہ اپنا غم اس کے کندھے پر سر رکھے بہانے لگا۔ وہ جتنا بھی مضبوط سہی تھا تو انسان نہ۔ رابعہ کی موجودگی اس کے اندر کے شور کو پرسکون کر رہی تھی، اور رابعہ کے الفاظ، اب صرف سردار نہیں، اب میرے بھائی جیسے مظلوموں کی امید ہے۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار آنکھوں میں سکون اترتا محسوس کیا، جیسے زریز کی روح نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی ہو۔ صبح حق اور سچ کا اعلان ہو جانا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ رابعہ خاموشی سے حویلی کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا پہر تھا، اسے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ بے شک زاویہ نے اسے بہت عزت دی، اس کی حفاظت کی، مگر کبھی ماں باپ سے ملانے نہیں لے کر گیا۔ اب تو مہینہ ہو گیا تھا ان سے بچھڑے، جن سے دور کبھی وہ ایک دن نہیں رہتی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ پر اب بھی وہ لینا نشان تھا جو کچھ دن پہلے کی مار کا تھا۔ اسے لمبے نرم سی چاپ سنائی دی۔ رابعہ بیٹا، یہ آواز سردار عالم خان کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ان کے پیچھے سردارنی شہناز بیگم بھی تھی۔ چہرے پر وہ رونیت نہیں تھی جو کچھ دن پہلے تک ہمیشہ رہتی تھی۔ رابعہ گھبرا کر اٹھنے لگی، مگر سردار شمریز عالم نے ہاتھ سے روک دیا۔
नहीं बैठो बेटा, तुम्हारी आंखों में अब कोई खौफ नहीं होना चाहिए। राबिया की आंखें हैरत से बढ़ गई। वो वही शख्स था जिसकी अदालत में से बनी बनाकर लाया गया था, जिसके फैसले ने इसे सुहागन के बजाय सजा याफ्ता बना दिया था। हमने तुम्हें नाहक मुजरिम समझा, हमें लगा तुम दुश्मन के घर की बेटी हो, मगर ऐसा दुश्मन तो हमारे अपने निकले। सरदार शमरेज आलम की आवाज में पशीमानी थी जो हर लफ्ज से आई उड़ी थी। शहनाज बेगम आगे बढ़ी। इनके हाथ में एक चादर थी जो उन्होंने आहिस्ता से राबिया के सर पर रख दी। हमारी सरदारनी की निशानी है, आज तुम हमारे घर की इज्जत हो, हमारी बहू, हमारी बेटी। राबिया की आंखों में आंसू उतरने लगे। वो हैरान थी कि वही औरत थी जिसने पहला थप्पड़ मारा था, जो इसे खून बहा की हकीकत से देखती थी। हम माँ बाप बन न सके, शायद इसलिए रिश्तों को समझ न सके। जो रेस के जाने का गम हमें अंधा कर गया। शहनाज बेगम ने इनका हाथ थाम लिए। मगर तुम्हारी आंखों में मौजूद सच भी हमारी अकल न समझ सके। सरदार शुमरेज आलम ने नरमी से राबिया के सर पर हाथ रखा। हम अपने बेटे जावियार से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसने हमें बताया कि औरत कमजोर नहीं, कुर्बानी देने वाली होती है, और तुमने वो कुर्बानी दी जो आज हमें शर्मिंदा कर गई। राबिया का दिल हल्का हो गया। बरसों की दासी लम्हों में नरमी में बदल गई। मैं सिर्फ बहू नहीं बनना चाहती, बेटी बनना चाहती हूँ, राबिया ने धीमी आवाज में कहा। शहनाज बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। तो फिर बेटी ही बन के रहो, और इस हवेली में तुम्हें अब सिर्फ मोहब्बत मिलेगी। इसी लम्हे जावियार फासले पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। लड़की मोहब्बत किए जाने के काबिल थी, मगर उफ, अभी छोटी थी। जावियार को थोड़ा इंतजार करना था। जावियार ने मुस्कुराकर राबिया के चेहरे पर आते रंगों को देखा। दोपहर की धूप कुछ नरम पड़ चुकी थी। आसमान हल्का नीला और सूरज अपनी तमादत खो रहा था। गांव के मरकजी मैदान में लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। आज वहां जरगा नहीं बल्कि इंसाफ की तकरीब थी। वो इंसाफ जो बरसों से सिर्फ ताकतवर के हाथ में होता था, मगर आज पहली बार सच्चाई के सामने सर झुकाने वाला सरदार खड़ा था। ऊंचे चबूतरे पर सरदार आलम खान, जावियार खान और इनसे कुछ फासले पर पर्दे वाली जगह पर राबिया खड़ी थी। जावियार की आंखों में नरमी थी, क्योंकि आज वो किसी दुश्मन को नहीं बल्कि एक बेगुनाह को इंसाफ देने जा रहे थे। सामने दुरैत खुदाबख्श अपने बाप के साथ खामोश खड़ा था। इसकी आंखों में हैरत, दुख और जाने क्या क्या था। गांव से भागने के फैसले ने तो इसे पहले ही तोड़ कर रखा था। अब सरदार के लोगों के हाथों कैदी बनकर यहाँ आते वो कितनी दफा मरा था। ना वो अपनी बेगुनाही साबित कर सका, ना बहन को बचा सका। वो किसी काबिल नहीं था। सरदार आलम ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया। लोगों, आज हम तुम्हारे सामने एक ऐलान करने आए हैं। कुछ वक्त पहले हमने एक फैसला किया था, खुदा बख्श की बेटी को बनी करने का, जो जज्बात में किया था, मगर सच्चाई हमेशा पर्दे चाक कर ही देती है। इन्होंने एक लम्हे को दुरैत की तरफ देखा। दुरैत, खुदा बख्श, तुम पर हमारे बेटे जुरैज के कत्ल का इल्जाम लगाया गया, मगर हकीकत यह है कि तुम बेगुनाह थे। असल मुजरिम वो थे जो हमारी रगों में खून बनकर बहते थे, हमारे अपने। तुमने जो दुख सहे, जो इज्जत तुमसे छीनी गई, आज हम वो वापस देने आए हैं। जावियार आगे बढ़ा। दुरैत, मेरे भाई का कत्ल तुम नहीं, मगर तुम वो जख्म सहते रहे, जैसे तुम ही मुजरिम हो। आज मैं तुम्हें सरदार खानदान की तरफ से मुकम्मल माफी देता हूँ। नहीं, सिर्फ माफी नहीं, इंसाफ। दुरैत की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज रुकी। जाबे के दिल में अपने सरदार जी के लिए मोहब्बत और भर गई। इसी लम्हे इसका दिल किया जाकर अपने सरदार से लिपट जाए। हम आलम खान, गांव के सरदार, ऐलान करते हैं कि दुरैत खुदा बख्श की बेगुनाही तस्लीम की जाती है, और आज से वो गांव में अपनी पुरानी खदमात फिर से अंजाम देगा। इसे मुकम्मल तनख्वाह और इज्जत दी जाएगी। जावियार ने हाथ आगे बढ़ाई। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा हक है, और तुम्हारा किरदार आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होगा। दुरैत ने जावियार के हाथों को दोनों हाथों से थाम लिया। सरदार साहब, मुझे कोई शिकवा नहीं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, इसने मुझे सरखुरू कर दिया। हजूम में से तालियों की आवाज उबड़ी। औरतों ने दुआएं दी। बूढ़े बुजुर्ग सर हिलाते बोले बोले, आज वाकई ही इंसाफ हुआ है। राबिया को जावियार ने गाड़ी में बिठाया। राबिया एक तरसी निगाह अपने बाप के कंधों पर डाल गई, जो शायद जरगे में इसकी मौजूदगी से बेखबर थे। राबिया खिड़की से बाहर देख रही थी। राह की धूल, सब्ज दरख्त और वो पुराना रास्ता कुछ कुछ पहचान में आ रहा था। अचानक एक झटका लगा। गाड़ी रुक गई। कहाँ लेकर आए हैं सरदार जी? इसने जावियार की जन्म देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक मलाल सा था। उतरो, वहीं लाया हूँ जहाँ बहुत पहले ले आना चाहिए था।
اس کے لہجے میں بھی دکھ سمٹ آیا۔ رابعہ نے چونک کر باہر دیکھا، وہی سین، وہی نیم کا درخت، وہی دیوار جس پر وہ بچپن میں چاک سے گروندے بنایا کرتی تھی۔ ماں! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور پلکیں بھیگنے لگی۔ یہی سے تو وہ لے جائی گئی تھی۔ دروازے پر شکورہ نظر آئی، کپڑوں میں ہاتھ پہنچی، دھوپ سے بچنے کو آنکھیں تنگ کیے۔ ماں! رابعہ نے پھر سے پکارا۔ شکورہ ٹھٹک گئی، آنکھیں کچھ دیر کے لیے دھندلائی، پھر جیسے یقین آیا ہو رابعہ! وہ چلتی نہیں، دوڑتی ہوئی آئی۔ میری بچی! اس نے رابعہ کے سینے سے لگایا، آنسوں سے اس کی چادر بھیگنے لگی۔ اماں! رابعہ بس یہی کہہ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت خدا بخش گھر سے نکلا، ایک نظر رابعہ کو دیکھا تو گویا کسی نے دل میں چھڑا گھونپ دیا ہو۔ میری بیٹی! لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ کر رابعہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ رابعہ نے گھبرا کر باپ کو تھام لیا۔ میں گناہ گار ہوں، میں ظالم باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو سولی پر چڑھا دیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی۔ اس کی آواز پچھتاوے کی آگ تھی۔ زاویہ کچھ فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، خاموش، گمسم۔ کتنی بڑی اذیت تھی ان سب کے لیے۔ ایک دوسرے سے کس حال میں دور کر دیے گئے تھے وہ چاروں۔ رابعہ نے باپ کو گلے لگایا۔ دریب بھی کمرے سے نکل آیا، وہ بھی رابعہ سے ملا، شرمندہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کیا کچھ دیکھنا پڑا تھا۔ بابا آپ مجرم نہیں تھے، بے بس تھے۔ شکورہ نے زاویہ کی طرف دیکھا۔ سردار آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری بیٹی ہمیں زندہ لوٹا دی۔ زاویہ نے نظر جھکا کر صرف اتنا کہا، رابعہ صرف خون بہا نہیں ہے، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، اب وہ سردارنی ہے۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ سورج کی روشنی رابعہ کے چہرے پر پڑی اور شکورہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ باہر کھل گئے تیرے رابعہ۔ جبکہ رابعہ زاویہ کے اقرار پر سانس تھامے کھڑی تھی۔ کیا یہ اظہار تھا؟ مگر وہ خاموش تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ واپس حویلی آئی۔ پوری عزت اور شان کے ساتھ اس نے حویلی میں قدم رکھے تھے۔ ان دونوں پر پھول برسائے گئے تھے۔ شہناز بیگم نے زاویہ کی دستار بندی کے ساتھ رابعہ اور زاویہ کے ولیمے کا دن منتخب کیا۔ جانے والا چلا گیا تھا، اس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی تھی، مگر جو تھے ان کے لیے جیا جا سکتا تھا۔ آمنہ اور نہال کو گاؤں سے نکال دیا گیا تھا۔ نہال خان پر FIR درج ہوئی تھی، مگر ان کے تعلقات کی بنا پر انہیں بیل پر رہا کر دیا گیا تھا۔ مگر کیا فائدہ، وہ کبھی اس گاؤں جہاں کی سرداری خواب ان دونوں میاں بیوی نے دیکھی تھی یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ کچھ سالوں بعد رابعہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بچکانہ سی شرارت تھی۔ آج نہ جانے کیوں دل کسی بات پر بہت ہلکا ہلکا سا ہنس رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ سردار جی پر پیار آ رہا تھا۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا رابعہ نے دوپٹے کو گردن پر ڈھلکایا اور جان بوجھ کر جھمکا کان سے نکال کر اسے کان میں اٹسانے کا ناٹک کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو؟ زاویہ نے پہلا جملہ بولا اور دوسرا دل میں سوچا، اور وہ مسکرایا۔ زاویہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ رابعہ نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا مطلب؟ میں تو بس تیاری کر رہی تھی، سردار کی بیوی ہوں اور ان کی ہونے والی اولاد کی ماں ہوں۔ آخر زاویہ نے نظریں اس کے دوپٹے سے ڈھکی گردن پر جمائی۔ سردار کی بیوی؟ پھر سردار پر حکم چلانے کی عادت کیوں ڈال رہی ہو؟ رابعہ نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ سردار صرف حکم دینے کے لیے ہوتے ہیں، نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ بڑے معصوم انداز میں پوچھا زاویہ۔ اس کے بالکل قریب آیا۔ نخرے اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر تم جیسی شرارتی لوگوں کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے۔ سزا؟ رابعہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ زاویہ نے اس کے بالوں کی لٹ انگلیوں میں لپیٹی۔ ہاں، ایسی سزا جو دل پر لگی اور ساری عمر یاد رہے۔ رابعہ نے نظریں جھکائی مگر مسکراہٹ نہ روک سکی۔ پھر تو ایسی سزا ملنی ہی چاہیے۔ زاویہ نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اجازت ہے؟ رابعہ کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ خاموش رہی مگر اس کی جھکی پلکیں سب کچھ کہہ گئی۔ زاویہ نے آہستگی سے اس کی جبیں کو چوما۔ رابعہ کی پلکیں لرزیں، سانسیں ہولے سے ٹوٹی، مگر وہ بولی نہیں۔ بس دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رابعہ نے اس کے ماتھے پر پیشانی رکھ کر سرگوشی کی، تھا معصوم اور خطرناک بھی۔ اشارہ اس کی خوبصورتی سرخ پڑتے چہرے کی جانب تھا۔ میں بہت خوش ہوں سردار جی، وہ مسکرا کر بولی۔ میں بھی۔ سر شکر تمہاری معصومیت نے مجھے جابر بننے سے روک لیا، مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں تم پر ظلم کر جاتا اور مجھے درید کے بے گناہ ہونے کی خبر ملتی تو میں کبھی تم سے نظر نہ ملا پاتا۔ رابعہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ سردار جی، آپ نے میری حفاظت کی، میرے بھائی کو بے گناہ ثابت کیا، میرے نخرے اٹھائے اور زاویہ نے تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی اور مجھ سے محبت کی۔ رابعہ کی سرگوشی نما آواز گونجی،
اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے نام ناولس میں لکھوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور آپ کو ناول کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔